الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سے من الوقار، آج کی جمعہ کی نشست کے اندر اس عنوان پر چند باتیں ہم سماعت کریں گے کہ ایک مسلمان بندہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اعمال صالحہ جب اختیار کرتا ہے تو اسے دنیا میں اس کے کیا فوائد ملتے ہیں اور قبر کے اندر اسے کیا فائدے میسر آتے ہیں۔ اور اگر ایک مسلمان بندہ اعمال صالحہ سے کتراتا ہے، دور بھاگتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اسے دنیا کے اندر کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کن کن عذابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول کے تناظر کے اندر چند اعمال صالحہ اگر مسلمان انہیں چھوڑ دیں، ان سے غفلت برتیں، تو پھر نتیجے میں اسی طرح کا ماحول اللہ ان پر مسلط کرتا ہے۔ پہلے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ میں ایمان اور عمل صالح ان کا نتیجہ ہم سننا چاہیں گے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، یعنی اعمال صالحہ کیے، نیک عمل کیے، انہیں بے حد ثواب ہے، یعنی آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کی ایک اکثریت ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ایمان پر روکا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ ایمان جو قبول کر لیا ہے، اب اگلے معاملات نہ بھی ہوں تو خیر ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، چونکہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، چونکہ ہماری یہ حیثیت ہے، تو اعمال نہ بھی ہوں تو گزارا چل جائے گا۔ یعنی ایک سوچ ہے مسلمانوں کی اکثریت کے اندر، یہ سوچ داخل ہے۔ میں آئیے سب سے مشکل منزل انسان کی کون سی ہوتی ہے کہ جب انسان کو انسان کے پیارے، چاہنے والے، دوست، اولاد اور بھائی، رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے منو مٹی نیچے دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، کوئی بھی قبر میں ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مرحلہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور سب سے کٹن مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر ایک بندے نے اپنا یہ اصول بنایا تھا کہ ایمان کے بعد
جن جن اعمال صالحہ کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین کی، وہ ان اعمال صالحہ کو کرتا رہا۔ جو عبادتیں اللہ نے لازم کی ان عبادتوں کو کرتا رہا، بندگی کا جو رستہ تھا اس نے ساری زندگی اختیار کر کے رکھا۔ اچھا، جس وقت اسے قبر کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، قبر کے اندر جب ایک صالح مسلمان کو رکھا جاتا ہے، ایماندار تھا، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ سے اس نے غفلت نہیں برتی، جو عمل اسے بتائے گئے وہ کرتا رہا، برابر محنت کرتا رہا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو آخرت کی تیاری کا سلسلہ ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک مہینے کا بھی سلیبس نہیں ہے، اور ایک سال کی بھی بات نہیں ہے۔ جب سے بندہ بلوغت کے اندر قدم رکھتا ہے تو اسے یہ محنت کرنا شروع ہو جانا چاہیے، اور پھر آہستہ 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 یہ اپنے نامہ اعمال میں کچھ نہ کچھ ڈالتا رہے گا، تو ایک بہت بڑا خزانہ لے کر جانے کے اندر یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا، جب صالح مسلمان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، تین جو معروف اور مشہور سوال ہیں وہ اس سے ہو جاتے ہیں۔ رب کے متعلق پوچھا جاتا ہے، چونکہ یہ ایماندار بھی تھا، صالح عمل بھی کرتا تھا، اس نے جواب دے لیا۔ دوسرا، اس سے پوچھا گیا کہ تیرا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کے متعلق اس نے معرفت بتا دی، اور جس اسلام کے ساتھ جڑا رہا اس کا تعارف اس نے پیش کر دیا۔ تیسرا، رسول اللہ کی ذات والا شان کو سامنے کر کے پوچھا گیا کہ اس عظیم ہستی کے متعلق تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، تو اسے نبی کریم علیہ السلام کی معرفت بھی حاصل ہو گئی، چونکہ ایمان والا بھی تھا، صالح عمل بھی ساری زندگی یہ کرتا رہا۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ تین سوالوں کے بعد حالات معمول پر آتے ہیں، تو قبر کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے، اور وہ قبر کے اندر لیٹا ہوا بندہ تنہا وحشت محسوس کرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے، ڈر محسوس کرتا ہے۔ اب حدیث کے لفظ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأتیہ رجل، اس کی قبر کے اندر ایک مرد آ جاتا ہے، رجل آ جاتا ہے۔ حضور رحمت عالم نے اس کی حیت بیان کی کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ حدیث کا پہلا جملہ یہ ہے، احسن الوجہ، چہرہ اس کا نہایت خوبصورت ہوتا ہے، بہت خوبصورت چمکدار نورانی چہرے والا مرد وہ قبر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا حسن الثیاب، خوبصورت عمدہ سفید کپڑوں کے اندر ملبوس ہوتا ہے، چہرہ بھی بڑا سونا ہے اور کپڑے بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ اور تیسرا جملہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طیب الریح، اس کے جسم سے انتہائی عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ یعنی تین خوش بختگی کی علامتیں، چہرہ بھی بڑا سونا ہے، کپڑے بھی بڑے خوبصورت ہیں، اور جسم سے خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں۔ اب یہ جو قبر کے اندر لیٹا ہوا بندہ ہے، جب اس کے ساتھ اس کی ملاقات قبر کے اندر ہوتی ہے تو یہ کچھ بولتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ جو آیا ہے قبر میں، سونے چہرے والا، سونے خوبصورت لباس والا، خوشبوؤں والا، یہ آ کے کیا کہتا ہے؟ ابشر بالذی یسرک، خوش ہو جا قبر والے، میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ وہ مسلمان ہے جس نے کلمے پر اپنے آپ کو روکا نہیں، ایمان پر اپنے آپ کو روکا نہیں، دن رات محنتیں کرتا رہا، اعمال صالحہ اکٹھے کرتا رہا۔ آج قبر میں گیا ہے، سارے ساتھ چھوڑ گئے ہیں، کوئی یار بیلی ساتھ نہیں گیا، اولاد میں سے کوئی ساتھ نہیں گیا، رشتہ داروں میں سے کوئی ساتھ نہیں گیا، منو مٹی تلے دفن کر کے سارے واپس پلٹ آ گئے ہیں۔ اور آج یہ جو قبر میں آیا ہے، سونے چہرے والا، سونے لباس والا، سونی خوشبو لگا کے آیا ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اے قبر والے خوش ہو جا، میں تجھے خوشخبری اور بشارت دینے آیا ہوں۔ اچھا، کون سی بشارت؟ ھذا یومک الذی کنت توعد، وہ بشارت جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تمہیں کہا جاتا تھا نا نماز پڑھ یہ ملے گا، کہا جاتا تھا نا روزہ رکھ یہ ملے گا، کہا جاتا تھا نا تہجد پڑھ یہ ملے گا، کہا جاتا تھا نا آنکھ صاف رکھ یہ ملے گا، کہا جاتا تھا نا زکوٰۃ دے یہ ملے گا، کہا جاتا تھا نا حج کرنے جا یہ ملے گا۔ جو جزائیں تمہیں دنیا میں بتائی جاتی تھی، سمجھائی جاتی تھی اور باخبر کیا جاتا تھا، اے قبر والے خوش ہو جا، میں وہ ساری جزائیں اور خوشخبریاں لے کے تیرے پاس آ گیا ہوں۔ اچھا، قبر والا حیران ہوتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کیا لے کے آیا ہے؟
اب قبر والا اس سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے من انتا، اے آنے والے تو کون ہے، تیرا تعارف کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ جو مرد صالح قبر کے اندر آیا، سونے چہرے والا، سونے لباس والا، عمدہ قسم کی خوشبو اس نے لگائی ہے، خوشخبری دینے کا ارادہ رکھ رہا ہے۔ قبر والا پوچھتا ہے من انتا، آنے والے تو کون ہے؟ یہ آگے سے جواب دیتا ہے آنا اعمالک الصالح، اے قبر والے میں تیرا صالح عمل ہوں۔ تو نے اپنے آپ کو خالی ایمان تک نہیں روکا، ایمان سے آگے تو بڑھا، تو نے محنت کی۔ آج قبر کے اندر میں تیرا صالح عمل ہوں، سونی صورت میں اللہ نے مجھے تیرے پاس بھجوایا ہے۔ گویا میں وضاحت کروں تو وہ آ کے یوں کہتا ہے اے قبر والے خوش ہو جا، میں تیری نماز ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیرا آنکھوں کی طہارت اور صفائی ہوں، میں تیری پاکیزہ جوانی ہوں، میں تیرا پاکیزہ کردار ہوں، میں تیرا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہوں، میں تیرا زکوٰۃ کی ادائیگی ہوں، میں تیرا تسبیح پہ استغفار ہوں، میں تیرا رسولانہ راہوں پر چلنا ہوں، میں تیرا خوف خدا سے آنسو بہانا ہوں، میں تیرا اللہ سے ڈرنا ہوں۔ آج رب نے سونی صورت دے کے تیری قبر جگمگانے مجھے تیری قبر میں بھجوا دیا ہے۔ اچھا یہ دیکھیے، ایمان کے ساتھ عمل صالح، چونکہ یہ ایک لسٹ تو نہیں ہے، بہت بڑی لسٹ ہے اعمال صالحہ کی۔ ہر خیر والا کام وہ عمل صالح ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور اس میں اپنی جان اسے مارنی چاہیے۔ ہر چڑھتے سورج کے ساتھ اسے کچھ نہ کچھ اعمال صالحہ، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی، جذبہ دیا، اور نیکیوں کے اندر محنت کرنے کا شوق اور ذوق دیا۔ سرے رات تم چل رہے ہو، پتھر ہے رستے کے اندر، سائیڈ پہ کر دو، پتھر سائیڈ پہ ہو جائے گا، کیا فائدہ ملے گا؟ ایک خیر والا عمل تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ ایک کانٹا ہے، اٹھا کے سائیڈ پہ کر دو، کیا ہوگا؟ خیر والا عمل وہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جائے گا۔ تم سرے بازار چل رہے تھے، کوئی معمر شخص، ضعیف شخص روڈ کراس کرنا چاہتا تھا، نہیں کر سک رہا تھا رش کی وجہ سے، تم نے اپنی گاڑی کو روکا، اپنے بائک کو روکا، خود رک گئے، تم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روڈ پار کروا دی۔ فرمایا ایک خیر والا عمل تیرے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ دنیا ساری سو رہی ہے، رات کا کلیجہ چیر کے تو مصلی پہ بیٹھ گیا اور تو نے اپنے سچے رب کے دربار کے اندر سجدہ کیا ہے، خیر والا عمل تیرے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا گیا۔ ہر چڑھتے سورج کے ساتھ تو نے درود و سلام پڑھا، تو نے استغفار پڑھا، تو نے اللہ کا ذکر کیا، یہ خیر والے اعمال ہیں جو تیرے نامہ اعمال کے اندر لکھے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ایک بڑی لسٹ ہے، میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر اعمال صالحہ چھوڑ دیے جائیں، بندہ دنیاوی زندگی کے اندر فقط ایمان تک اپنے آپ کو روک لے، مسلمانوں کی اکثریت ہے جو ایمان سے آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتی، بس ہم مسلمان ہیں، بات چھوڑ دو جی، کوئی فتویٰ ہمیں نہ بتاؤ، کوئی مسئلہ ہمیں نہ سمجھاؤ، کوئی واز ہمیں نہ کرو، ہم مسلمان جو ہیں، مسلمانی تک اپنے آپ کو روک دینے والوں کے نام۔ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث شریف کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ زواجر کی دوسری جلد کے اندر حدیث شریف موجود ہے، اور امام حاکم نے بھی اس حدیث شریف کو روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 5 بدعمالیوں کے نتائج بیان فرمائے۔ یہ لسٹ تو بہت لمبی ہے، لیکن اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک بے چینی ہے، ایک وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اور مساجد سے قطع تعلقی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے آج اس پر غور کرنا ہے کہ اس کی بیسک وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے، وبائیں آ جاتی ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے، ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جس کا نام بھی کسی نے نہیں سنا ہوتا، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج ان 5 بدعمالیوں پر نگاہ ڈالیے، ماحول کو دیکھیے، ملک کو دیکھیے، کیا 14 صدیاں بعد یہ 5 بدعمالیاں یہ عروج پر نہیں؟ اور جب یہ بدعمالیاں عروج پر ہوں تو پھر ہر بد عمل کی علادہ سزا یہ دنیا کے اندر انسان کو بھگتنا پڑتی ہے۔ جیسے خیر والا عمل کرو تو جزائیں ہیں، اور خیر والا عمل تو چھوڑو سزائیں ہیں، نوستے ہیں، بے برکتیاں ہیں، وبائیں ہیں، بیماریاں ہیں، عذاب ہے۔
اچھا حدیث شریف کا پہلا جملہ سنیے. ایک خیر والا عمل ہے کیا؟ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو مال کے حقوق اللہ نے ان پر لازم کی کہ سال کے بعد حساب لگا کر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا. یہ مال و دولت کا حق ہے مالداروں پر ادا کرنا. کتنے لوگ ادا کرتے ہیں؟ اور اگر ہر مالدار اپنے مال کا حق ادا کرے ملک سے غربت ختم ہو جائے. کوئی غریب پنکھے کے ساتھ جھول کر مرے نہ, کوئی غریب اپنے بچوں سمیت خودکشی نہ کرے. یہ خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ لوگ گاڑیوں کے نیچے کیوں آتے ہیں؟ یہ لاشیں درختوں سے لٹکتی کیوں ملتی ہیں؟ مالدار اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتے. اور جب مال کا حق نہ ادا کیا جائے, یعنی زکوٰۃ نہ دی جائے, سانپ بن کے بندہ بیٹھ جائے, جو رب نے کہا نہیں کر رہا, اتنا پیار اور محبت یہ مال کے ساتھ کر بیٹھا ہے کہ فرض حق بھی نہیں ادا کر رہا. نفلی صدقہ تو نفلی ہے, فرض بھی نہیں دے رہا, حساب نہیں لگا رہا, اور حساب لگاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے, اتنا نکل جائے گا تو میرا کیا بنے گا, یہ تو بڑی میں نے محنت کی ہے. آئیے سنیے اس کا نقصان کیا ہے. یہ ایک صالح عمل ہے زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ چھوڑنا ایک بد عملی ہے, برا عمل ہے. اگر زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا جائے کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف کے لفظ سنیں. میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما منع قوم اصدقا الا منع المطر من السماء. جب میری امت زکوٰۃ دینا چھوڑ دے گی تو اللہ اسے رحمت والی بارش دینا چھوڑ دے گا. ایک ہوتا ہے بارش کا ہونا اور ایک ہوتا ہے رحمت والی بارش کا ہونا. بعض اوقات بارش ہوتی ہے, عذاب کی صورت ہوتی ہے, وہ سب کچھ بہا کے لے جاتی ہے, زندگی مفلوج ہو جاتی ہے. بارش ہو رحمت والی ہو, بارش ہو وقت پہ آئے, یہ اللہ کا ایک نظام ہے. خود بخود تو نہیں آتی نا, اللہ کے برسانے سے بادل برستے ہیں. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو رحمت برستی ہے یہ کیوں برستی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں لولا البہائم لم یمطروا. اگر زمین پر بے زبان چوپائے نہ ہوتے تو اللہ کبھی بارش نہ برساتا. جو تھوڑی بہتی برستی ہے یا تو ان کی وجہ سے جو زکوٰۃ دیتے ہیں یا چوپائوں کی وجہ سے جو بے زبان ہیں. اچھا یہ ایک بد عمل ہے زکوٰۃ نہ دینا. سزا کیا ہے؟ اللہ رحمت روک دیتا ہے. رحمتوں کے اور بھی بڑے انداز ہیں. اس کا ایک انداز یہ ہے وہ راضی ہوتا ہے تو بندوں پر بارش رحمت کی عطا فرماتا ہے. دوسرا عمل سنیے. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بخس قوم المکیال والمیزان. جس قوم کے اندر کم ناپا جاتا ہے, کم تولا جاتا ہے, ملاوٹ, دھوکہ, دکھانا اور دینا اور بتانا جینون ہے اور دے لوکل رہا ہے, بتانا شہد ہے دے شیرہ رہا ہے. اس نے کہا 3 لیٹر پٹرول ڈالنا, یہ 2.25 ڈال رہا ہے, پیسے 3 کے لے رہا ہے. اس نے کہا 4 تولے سونا دینا, یہ بیچ میں سے کچھ رتیاں کاٹ رہا ہے. یہ کہتا ہے کسی کو خبر کیسے ہوگی, میرا تو ترازو ہی بڑا نازک ہے, کسی کو پتہ کیسے چلے گا. لیکن اسے نہیں پتا کہ کسی کو پتہ چلے نہ چلے, جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو دلوں کی تختی پہ لکھے راز جان لیتا ہے, اسے تو سارا پتا ہے. کتنا دھوکہ, کتنی ملاوٹ اور کتنا جرم اس سلسلے کے اندر, خیانت, وہ ہمارے ماحول کے اندر وہ چھایا ہوا ہے. پھر پوچھتے ہیں وبائیں کیوں آتی ہیں. ابھی چند دن پہلے نا کسی میڈیکل سٹور والے گھر سے وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ذخیرہ اندوز ماسک نکلے. ہمارے پاس تو یہ وبا بھی نہیں تھی, یہ تو ایک میڈیا نے خوف پھیلا دیا. اللہ نے ہمیں تو محفوظ کیا تھا, باہر سے آنے والوں میں تھا. اگر انہیں وہاں پر ہی کنٹرول کیا جاتا تو مزید آگے پھیلتا ہی نہ. ہمارے پاس تو وبا نہیں تھی, لیکن کرتوت ہمارا کیا ہے؟ 10 روپے والا ماسک 300, 400, 500 روپے کا مل رہا ہے. ہم منتظر ہوتے ہیں انسانیت کب گرے گی, ہم کمائی کریں گے. وہ ہاتھ دھونے والا ایٹم جو 70, 80, 90 روپے میں ملتا تھا 3, 4, 500 روپے کا مل رہا. ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ خیانت ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سننا، جس قوم کے اندر خیانت آ جائے، کم تولتے ہیں، کم ماپتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے دغا دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، نقصان کیا ہے؟ اللہ اخذوا بالسنین، اللہ اس قوم پر 61 سالی مسلط کر دیتا ہے، بھوک، غربت، افلاس۔ اور جب انسان کو کچھ نہیں ملے گا، ایک دوسرے کو کاٹیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک دوسرے کو کھائیں گے، اور اس بھوک کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ حکومت کے بھی گناہ ہوتے ہیں، حکومت کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، غلط پالیسیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم جو عوام ہیں ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ خیانت کو ہم ختم کریں، بددیانتی ہم ختم کریں، کم تولنا ہم ختم کریں، ملاوٹ ہم ختم کریں۔ اللہ رب العالمین محبوب کی زبان کے ذریعے وعدہ دے رہا ہے، میں تمہاری بھوک ختم فرما دوں گا۔ دیانتدار بن کے تو دیکھو، امانت دار بن کے تو دیکھو، دھوکہ چھوڑ کے تو دیکھو۔ اچھا یہ دوسرا میں نے بد عمل، جس کے اندر دھوکہ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو سچی اور طاہر زندگی عطا فرمائے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر ہی رہنا ہے، مرنا نہیں؟ بھئی مرنا ہے، مرنا ہے، حساب کتاب سارا ہو جائے گا۔ کوئی نہیں ساتھ لے کے گیا، نہ کوئی ساتھ لے کے جائے گا۔ کروڑوں کے مالک پیچھے چھوڑ کے چلے گئے، پیچھے جھگڑے ہوتے رہے، لڑائیاں ہوتی رہی، بندے قتل ہوتے رہے، حساب وہ دے رہا ہے۔ تو لہٰذا امانت داری کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تیسرا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک کے بادشاہوں کے نام ارشاد فرمایا۔ جب بادشاہ اس طرح کے ہو جائیں تو پھر سزا کیا ملتی ہے؟ اللہ کے بھی ارشاد فرماتے ہیں وَلَحَكَمَ أُمَرَاؤُهُمْ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، فرمایا جس وقت ملک کے بادشاہ میرے بنائے ہوئے قانونوں سے ہٹ کر فیصلہ کریں، قرآن کے بنائے ہوئے اصولوں سے ہٹ کر فیصلہ کریں۔ ہماری عدالتوں میں، کچہریوں میں یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں اللہ رسول کے قانونوں کے مطابق نہیں ہو رہے۔ اگر ہوتے ہوتے برائیاں کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ قاتل کی سزا وہ نہیں جو ہمارے مذہب نے بیان کی ہے، جو یہاں دی جاتی ہے۔ چور کی سزا وہ نہیں جو ہمارے مذہب نے بیان کی۔ ہمارے مذہب نے کہا ہاتھ کاٹو، یہاں کس کا ہاتھ کٹتا ہے؟ ایک کٹا ہوا ہاتھ لے کے بازار سے گزر جاتا، ہزاروں چوریاں کرنے والے سدھر جاتے۔ اور ڈکیت جو راستہ روک کے خوف و ہراس پھیلاتا ہے، لوٹتا ہے، اس کی سزا یہ تو نہیں سلاخوں کے پیچھے بند کرو، اسے چوک کے اندر سولی پر لٹکایا جائے گا، اس کی ناف والی جگہ پر تیز دار آلہ ڈال کر اسے یوں گما دیا جائے گا۔ 3 دن اس کی لاش چوک میں لٹکتی رہے گی، ہر گزرنے والے کو پتا چلے گا یہ ڈکیتی کرتا ہے اور یہ مسلمانوں کو سرے راہ روک کر ان پر خوف و ہراس وہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے ہاں سزا نہیں ہے، شرابی کی سزا نہیں ہے، کوڑے کب مارے جاتے ہیں، بدکار کی سزا نہیں ہے، سنسار کب کیا جاتا ہے؟ قرآن کے فیصلے معطل ہو گئے، قرآن الماریوں میں بند ہو گیا، یہ فقط جنازوں کے لیے رہ گیا، یہ فقط ختم درودوں کے لیے رہ گیا، یہ فقط تعویذوں کے لیے رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ محبوب کی زبان کے ذریعے کہتا ہے جس قوم کے اندر قرآن بند ہو جائے، بادشاہ اللہ رسول کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اور ہمارے لبرل اینکر اور جائل پروفیسر اور دین کے نام سے آری اور نفرت رکھنے والے، وہ زاویہ کے مصنف ڈاکٹر محمد اشفاق نے کہا تھا لوگ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، تو پھر وہ مولوی کو گالی دے کر اپنے اندر کا جو لاوا ہے وہ پورا کر لیتے ہیں۔ وہ گالی دینا چاہتے ہیں۔ اب یہی دیکھ لیں، یہ وقت وہ تھا کہ مسجدوں سے لوگوں کو جوڑا جائے، یہ وقت وہ تھا کہ دعا کا کہا جائے، استغفار کا کہا جائے، توبہ کا کہا جائے، چے جائے کہ فیصلے یہ ہو رہے ہیں کس طرح تعداد کم کی جائے۔ مجھے بتاؤ اللہ کوئی کام کرنا چاہے کوئی مائی کا لال روک سکتا ہے؟ اور جہاں اللہ حفاظت لگا دے کوئی آ سکتا ہے وہاں؟ ہمارا ایمان اور یقین، اللہ اکبر، کیسا سونا بادشاہ دیا ہے ترکی والوں کو اللہ نے۔ اس وقت پتا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم شٹل ڈاؤن نہیں کریں گے، ہم مسجدیں جانا نہیں چھوڑیں گے، ہم جمعے بند نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو رب یوسف کی جیل میں حفاظت کر سکتا ہے وہ اپنے گھر میں ہم مسلمانوں کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ کتنا زبردست جملہ ہے، کہ کتنا ایمان افروز جملہ ہے۔ بارکیف جب بادشاہ فیصلے اپنی
اپنی مرضی کے مطابق کریں گے کیا ہوگا؟ عذاب سنیے، قرآن چھوڑ دیا جائے گا، رسول اللہ کی زبان چھوڑ دی جائے گی۔ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں الا سلط اللہ علیہم عدوہم، تو سزا کیا ہے؟ ان مسلمانوں پر اللہ دشمن مسلط کر دے گا۔ 14 صدیاں پہلے میرے حبیب کی زبان سے نکلے ہوئے جملے، ان کی صداقت دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ کبھی کس کا ڈر، کبھی کس کا خوف، کبھی کون آ جاتا ہے، کبھی کون آ جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا رب کو چھوڑو گے، رب کے فیصلے چھوڑو گے، دشمن مسلط ہو جائے گا۔ اور کتنا مسلط ہوگا؟ ہمارے گھر سے امریکہ والے بندہ اٹھا کے لے گئے، تھا تو ہمارے ملک میں رہنے والا نا، جو بھی تھا کچھ نہیں ہو سکا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ ہماری بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ابھی تک ان کے پاس ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا، کوئی بولا تک نہیں۔ رسول اللہ کا جملہ اگلا فرمایا صرف یہ نہیں کہ دشمن مسلط ہوگا، جب اللہ کا فیصلہ بدلو گے، جب قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، رسول اللہ کے حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، صرف دشمن مسلط نہیں ہوگا، کیا سزا ملے گی؟ فرمایا فَاسْتَنْقَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِهِمْ، وہ تمہارے منہ کے اندر ڈالے جانے والا لقمہ بھی چھین لیں گے۔ جب چاہتے ہیں دبا دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اٹھا دیتے ہیں۔ یہ سزا ہے، یہ سزا ہے۔ ہماری پہلی اور آخری جو امن گاہ ہے نا، وہ اللہ رسول کی ذات ہے۔ ان سے بغاوت ہوئی، ان سے دوری ہوئی، سزائیں خود بخود ملیں گی۔ یہ تیسرا جملہ، تیسری بدعمالی۔ بادشاہ اگر فیصلہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق نہ کریں، اپنی طرف سے فیصلے کریں، فرمایا پھر انہیں یہ سزا ملے گی، دشمن مسلط ہوگا، اتنا مسلط ہوگا منہ کا لقمہ چھیننے کی کوشش کرے گا۔ اور اللہ کے حبیب نے چوتھی ایک سزا بیان فرمائی، چوتھی سزا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معطلوا کتاب اللہ و سنت نبیہ، جب اللہ کا قرآن معطل ہو جائے اور نبی کا فرمان معطل ہو جائے، قرآن الماری میں بند کرنے کے لیے ہو، قرآن قسم اٹھانے کے لیے ہو، قرآن ریشم اور حریر کے غلاف کے اندر لپیٹنے کے لیے ہو، قرآن مردوں کو قبرستان تک چھوڑنے کے لیے ہو، قرآن قسموں کے لیے سروں پر اٹھانے کے لیے ہو، قرآن ختم درودوں کے لیے ہو، قرآن مارکیٹوں کے افتتاح کے لیے ہو، قرآن صرف اور صرف تعویذ اور پھونکے مارنے کے لیے ہو۔ فرمایا جب قرآن معطل ہو جائے گا، سنت رسول معطل ہو جائے گی، اس کی سزا کیا ہے؟ میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں الا جعل اللہ بعثہم بینہم، تو پھر اللہ انہیں سزا یہ دے گا مسلمان آپس میں جنگ شروع کر دیں گے۔ مشرق سے لے کے مغرب تک اور مغرب سے لے کے مشرق تک ایک نگاہ ڈالو، مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہے، مسلمان مسلمان سے برسر پیکار ہے، خانہ جنگی کی صورت ہے، ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، دستوں گریباں ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، فساد ہیں، خانہ جنگی ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے جب قرآن نکال پھینکو گے، جب حدیث نکال پھینکو گے، تمہارے فنکشنوں سے قرآن نکلے گا، تمہاری خوشیوں سے قرآن نکلے گا، رسول اللہ کے فرمان نکل جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے امن کسی غیر کی اقتدا نہیں ہے، ہمارا سارا امن رسول اللہ کی تابعداری کے اندر ہے۔ ہمیں حضور کے پیچھے چلنا پڑے گا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنا پڑے گا۔ قرآن اور سنت یعنی قرآن اور رسول اللہ کا فرمان، جب جب ہمیں پتا چلے یہ قرآن کی آواز ہے، ہمیں لبیک کہنا ہے۔ اچھا ہم کس انتظار میں ہوتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں یار فلاں بھی تو کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا وہ جو فلاں ہے نا، نہ اس کی قبر میں ہم نے جانا ہے، نہ ہماری قبر میں اس نے جانا ہے، ہم نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ ہم کہتے ہیں پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے، ہو جائے گا، اچھی تمنا ہے، اچھا ارادہ ہے، لیکن جناب پورا پاکستان بعد میں ٹھیک کرنا، پہلے 6 فٹ اپنا جو وجود ہے اس پر تو قرآن سنت کا ابلاغ کر دو، اس پر تو نافذ کر دو۔ پورا پاکستان بعد میں درست کرنا، پہلے 10 مرلے کا گھر جو ہے اس کے اندر تو قرآن سنت کا ابلاغ کر دو، اس کا نفاذ کر دو۔ اچھا 5ویں بات سنیے، یہ بدعمالیاں ہیں جن کی سزائیں ملتی ہیں، اور اس ماحول کے اندر اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم، فرمایا جب
میری امت کے اندر بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے گی. ہمارے ہاں تو باقاعدہ مارچ کیا گیا, اجازت دے دو ہمیں دوپٹہ اتارنے کی, اجازت دے دو ہمیں لباس مختصر کرنے کی, ہمیں فتویٰ نہ دو ہم برقع نہیں پہنیں گی. رسول اللہ نے ایڈوانس خبر دی, اور کل تک وہ جو کافر کہتے تھے ہم جسم نہیں چھپائیں گے, اور جسم چھپانے والے مسلمانوں پہ تانے لگائے جاتے تھے, آج رب نے ایسی گرفت میں لیا ہے کہ مردوں تک جسم چھپانے پر مجبور ہیں. یہ اللہ کی پکڑ ہے. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب میری امت کے اندر فحاشی عام ہو جائے گی, بے حیائی عام ہو جائے گی, گانے باجے عام ہو جائیں گے, اور میری امت موسیقی کو روح کی غذا سمجھنے لگ جائے گی, جب میری امت میں کنجریوں اور کنجروں کا ادب کیا جائے گا اور انہیں ایکٹر کہہ کے ایکٹریس کہہ کے عزت دی جائے گی, اور میری قوم سمجھے گی, امت سمجھے گی عزت انہی کے. اور میں کہتا ہوں یہ گانا گانے والے یا گانا گانے والیاں, ان کا جو صحیح نام ہے نا وہ کنجر اور کنجریاں ہیں, یہ عزتوں کے قابل نہیں. بڑے مجمع میں میرے محبوب نے جملہ بولا تھا, لوگوں, ایک بندے نے کہا نا حضور تھوڑی سی اجازت دیں, تھوڑی سی دیں, بچوں کا پیٹ ہی پال لوں, اتنا سارا گا لوں گانا. تو میرے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا میں اس بات کی اجازت تو میں کیسے دوں جس کے خلاف رسول اللہ نے مجھے جہاد کرنے بھجوایا ہے. یہ کس نے داخل کیا مسلمانوں کے فنکشنوں کے اندر اس چیز کو؟ ہمارا تو ولیمہ تب تک نہیں ہوتا جب تک طبلے کی ساتھ جناب سرنگی نہ بج رہی ہو. یہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے, بے حس کیا جا رہا ہے. ہمیں قرآن اور سنت کے رستے سے دور کیا جا رہا ہے. اور میں کہتا ہوں باقیوں کو چھوڑو, جو سجانے والا ہوتا ہے تو وہ تو سجاتا ہی ہے, لیکن یہ میری بھی تو ایک ذمہ داری بنتی ہے, میں اس سیلاب کے اندر نہ بہوں, میں نہ جاؤں. اور مجھے بتاؤ اگر دیکھنے والے بائیکاٹ کریں گے تو دکھانے والے خود بخود ختم ہو جائیں گے. دکھانے والے کب دکھاتے ہیں؟ جب دیکھنے والے موجود ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جب میری امت کے اندر فحاشی عام آ جائے گی, بے حیائی عام ہو جائے گی, گانے باجے عام ہو جائیں گے, سزا سنیے سزا, ڈریے, یہ ڈرنے کا وقت ہے, یہ مذاق کا وقت نہیں ہے, یہ الجھنے کا وقت نہیں ہے, یہ جگڑنے کا وقت نہیں ہے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا پھر کیا ہوگا, فرمایا قط یعمل بها فیہم الا ظہر فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم. فرمایا پھر ایسے ایسے درد, ایسی ایسی بیماریاں میری امت کے اندر آئیں گی, حدیث کے لفظ اللاتی لم تکن فی اسلافہم, جس کے ہمارے بڑوں نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. پوری دنیا اس وقت پریشان ہے نا, ویکسین نہیں مل رہی, علاج نہیں ہو رہا. میرے حبیب نے 14 صدیاں پہلے علاج بتایا ہے. فرمایا بے حیائی پہ قابو پالو, فحاشی پہ قابو پالو, غیرت کرو, بے غیرتی چھوڑ دو, بے حیائی چھوڑ دو, نظر پہ پیرا لگاؤ. بچیاں اور بہنیں اپنے لباس مختصر نہ کریں, وہ برقعے کے اندر اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں. فرمایا جب ایسا کرو گے اللہ تمہیں ہر قسم کی ناگہانی بیماریوں سے حفاظت عطا فرمائے گا. اور اگر بے حیا اور بے حیا معاشرہ یہ پروان چڑھتا رہا, بے حیائی عام ہوتی رہی, فرمایا ایسا درد دیں گے, ایسی بیماری دیں گے. یہ اخبار کا بیان نہیں ہے, یہ اخبار, یہ اس زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں جو زبان تب کھلتی تھی جب وحی کی تار ملا کرتی تھی. ایسے درد, طاعون ملے گا, وبائیں ملے گی, ایسی بیماریاں ملیں گی, فرمایا جس کا بڑوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. اور یہ میں کہتا ہوں اس حدیث کی صداقت بالکل اس وقت ہمارے ماحول میں. خدا را رجوع کی کوشش کیجئے, استغفار کی کوشش کیجئے, پلٹ آئیے. اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے, رسول اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. پلٹنا یہ اچھا ہوتا ہے, توبہ کرنا اچھا ہوتا ہے, رجوع کرنا اچھا ہوتا ہے, اور معافی مانگ لینا اور کہنا مولا میں بھولا ہوا تھا. اور اگر دنیا میں بدعمالیوں کی پکڑ ایسے ہے تو مجھے بتاؤ نا, قبر کی دیواریں جب بند ہو جائیں گی تو وہاں پکڑ کیسی ہوگی؟ وہاں تو جان چھوٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی سعادت عطا فرمائے, ہر ناگہانی آفت بیماری سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. شام کو انشاءاللہ مغرب